اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضیلت اعتکاف۔ لغوی طور پر اعتکاف کا معنی ہے رکنا، یعنی روزے کی حالت میں بندہ کھانے پینے جماع ہر گناہ سے رکتا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اس سے بدرجہ اتم بدرجہ اولا اسے روزے کی صورت سے بڑھ کر زیادہ چیزوں سے رکنے کا نام اعتکاف ہے۔ یعنی روزے کی صورت میں جن چیزوں سے رکنا ہوتا ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی ان چیزوں سے رکا جاتا ہے، لیکن اس سے کچھ زائد چیزیں ہوتی ہیں جو اعتکاف میں ان سے بھی رکنا ہوتا ہے۔ مثلاً اعتکاف میں بندہ باہر نہیں جا سکتا، بعض نیکیوں سے بھی رک جاتا ہے۔ مثلاً نماز جنازہ میں نہیں شریک ہو سکتا، کسی مریض کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو یہ ساری اسی ضمن میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جس طرح شرعی طور پر اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ نیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کا نام سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور اعتکاف مستحب یعنی نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی بندہ نظر مانے کہ میں اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں مسجد میں اللہ کے گھر میں یا کسی مخصوص جگہ میں 3 دن اعتکاف کروں گا یا 10 دن اعتکاف کروں گا۔ تو اگر وہ اس کا کام پورا ہو گیا تو اس کے بعد جو اس نے نظر مانی ہے جتنے دن اعتکاف کرنے کی، وہ اسے پورا کرنا اس پر واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ اسی طرح واجب اعتکاف کے اندر روزے بھی شرط ہیں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ دوسری قسم ہے اعتکاف کی۔ یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف 10 دن بیٹھا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ ایک بستی والوں کے اوپر سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بستی سے، ایک پورے محلے سے، گاؤں سے جامع مسجد کے اندر ایک بندہ بھی بیٹھ جاتا ہے تو پوری بستی والوں کی طرف سے، پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے یہ سنت مؤکدہ۔ اگر پورے محلے میں، پورے بستی میں ایک بندہ بھی نہیں بیٹھتا تو سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آئیں گے، سارے جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف۔ وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جب بھی بندہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت ہی جب دعا پڑھی جاتی ہے، ساتھ ہی نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لے، نویت سنت الاعتکاف۔ تو جب مسجد سے نکلے گا تو آٹومیٹکلی وہ اعتکاف، نفلی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کا یہی درجہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبوب سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ کے اندر ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، تو ان پہلے 2 عشروں میں لیلۃ القدر کو نہ پایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، آخری عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف بیٹھو، کیونکہ پہلے 2 عشروں میں لیلۃ القدر نہیں ملی، تو اب مجھے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ آخری عشرے کے اندر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 21ویں رات کو لیلۃ القدر جو ہے وہ دکھائی گئی، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے رمضان کے آخری 2 عشروں میں اعتکاف کیا، اور اس سال آپ کا وصال پرملال ہوا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر سال قرآن پاک پیش کیا جاتا تھا۔ تو ایک سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 مرتبہ قرآن پاک پیش کیا گیا، اور اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ یعنی آخری 2 عشروں میں اعتکاف فرمایا، اور اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پرملال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے، احتساب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے والا معتکف جو ہے وہ بعض نیکیوں سے بھی رکا رہتا ہے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے رکا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کا ثواب بھی لکھ دیتا ہے جو نیکیاں دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ مثلاً دوران اعتکاف معتکف جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی مریض کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی اور جو مسجد کے باہر نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اس معتکف کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کا ثواب بھی لکھ دیتا ہے جو نیکیاں وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ معتکف پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ثواب کی نیت سے اللہ کے گھر میں 3 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، معتکف ہوتا ہے، یا رمضان کے آخری عشرے میں جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اللہ کے گھر میں 1 دن کا اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور اس ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے، اس کی مسافت کتنی ہے، جتنی کہ زمین و آسمان کی درمیانی مسافت ہے۔ زمین و آسمان کی درمیانی مسافت، یا ایک دوسری روایت کے اندر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک خندق کی مسافت جو ہے، چوڑائی جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، یعنی ایک خندق کی، تو اتنا فاصلہ اس معتکف اور جہنم کے درمیان یعنی 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اسے جہنم کی آگ سے گویا کہ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ معتکف جو ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ گار کی طرح ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے، یا باری تعالیٰ اب میں تیرے در سے نہیں اٹھوں گا یہاں تک کہ تو مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، تو میری حاجت روائی کر دے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ معتکف کے لیے ہر دن ایک حج کا ثواب ہے، یعنی اتنی زیادہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ گویا معتکف جو ہے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حاضر ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ اے میرے رب کریم، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میرا کام تھا تیری بارگاہ میں حاضر ہونا، اب میرے گناہوں کو بخشنا، میری خطاؤں کو معاف کرنا اور مجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنانا تیرا کام ہے۔ دعا کہ اللہ کریم اس ماہ مبارک کے اندر اور نور ساعتوں کے اندر ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔